الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ابھی جب میچز ہو رہے تھے تو پتہ چلا کہ اسٹیڈیم میں جو پچ ہے وہ خشک نہیں ہے۔ یکا یک ایک ہیلی کاپٹر آ گیا and I started working over there on the pitch. اس کا پنکھا چلنا شروع ہوا and dried each and everything. Everyone was watching on the screen, on the TV screen. Thousands of people sitting over there around in the stadium and they saw and they said, wow, کیا بات ہے، ہیلی کاپٹر آیا، پنکھا چلا، پچ خشک کر دی۔ 5 انسان پھنسے ہوئے تھے کوہستان میں، جوان لڑکے، اور غالباً سارے بھائی تھے، وہ ایک ہی خاندان کے۔ آج ان کے والد کی ویڈیو دیکھی ہے، 4 یا 5 کا والد تھا وہ، تو اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا۔ انہوں نے کہا جماعت کے ذمہ داروں نے وزیر اعلیٰ سے رابطے کی کوشش کی، انہوں نے وزیر اعظم کے سیکریٹری کو نوٹ کروایا، انہوں نے چیف سیکریٹری سے رابطے کی کوشش کی، لوگوں نے دعائیاں دیں۔ 5 گھنٹے ہیں، سوشل میڈیا ہے، ویڈیوز بنی، وائرل ہو گئی، لائیو چل رہا تھا، and they were standing over there. کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا۔ پچ خشک کرنے کے لیے اسٹیڈیم میں آ گیا۔ یہ سارے ہیلی کاپٹر کیا 23 مارچ کی پریڈ کے لیے رکھے ہیں؟ یہ سارے کے سارے ہیلی کاپٹر کس لیے ہیں؟ ایک ہیلی کاپٹر آتا وہاں ان جوانوں کی، یہ ہمارے ساتھ 9 زائدہ اسلامی مملکت افغانستان، جن ملاؤں کو اجڑ، جاہل اور گنوار کہا گیا، 50 ہیلی کاپٹر کام کر رہے ہیں ان کے، ایک آدمی کے لیے ان کا ہیلی کاپٹر پہنچ رہا ہے، اور وہ اسے اتار رہے ہیں، اوپر کھڑا کر رہے ہیں، رسیوں سے چڑھا رہے ہیں، لوگ اتر رہے ہیں، وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ وہ ہیلی کاپٹر ان کے نہیں ہیں، وہ بھاگنے والے چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے تو اپنے ہیں۔ اب تو ہم بنا رہے ہیں، اب تو ہم نمائش میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے خرید لو، ہم بیچیں گے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ وہ 5 جوان زندگی ہار گئے، وہاں کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا۔ اتنی بڑی تنظیم کا سربراہ کہہ رہا میں نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا، اور ہمارے ذمہ داروں نے رابطے کیے۔ ریاست تو ماں ہوتی ہے، تو ماں نے بچوں کو ڈبو دیا، مار دیا۔ کوئی پچ ہوتی تو شاید آ جاتے۔ خدا را لوگ مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پوری قوم زندہ ہوں، ہمارا شعور زندہ ہو، ہمارا ضمیر جاگ جائے، ہمارے دل نرم ہو جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں پہ، اپنے پاکستانیوں پہ، اپنے بھائیوں پہ نرم ہو جائیں، اور ہم یہ جو حکومتی وسائل ہیں ان کو لگا کے لوگوں، این جی اوز 1000 دفعہ ہو جائے نا، حکومت کے وسائل سے زیادہ وسائل نہیں ہو سکتے، حکومت سے زیادہ پیسہ نہیں ہو سکتا، مشینری نہیں ہو سکتی، اسٹاف نہیں ہو سکتا، میڈیا نہیں ہو سکتا، طاقت نہیں ہو سکتی، کمیونیکیشن نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ حکومت کے پاس موجود ہے۔ اگر پوری حکومتی مشینری متحرک ہو جائے، آپ جاتے ہیں پانی میں اترتے ہیں، فوٹو شوٹ کراتے ہیں، یہاں تو ہم نے وہ بھی دیکھا، دونوں طرف قناتیں لگی ہوئی ہیں، پانی ہے، اس میں سے گزرے، آگے پانی وانی ختم، قناتیں ختم، سب خشک ہو گیا، پتہ چلا جی فوٹو شوٹ ہو گیا، پورا ہو گیا۔ کہتی ہے خلق خدا تجھ کو غائبانہ کیا کیا، للو نہیں ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کے موبائل، ان کے کیمرے کام کر رہے ہیں، اور لوگ ایک ویڈیو کو پھر دیکھتے ہیں، اور وہ غور سے دیکھتے ہیں، اور بار بار دیکھتے ہیں، اور سارے نتائج نکال لیتے ہیں، اور وہ نتیجے تک اور رزلٹ تک اور اس کی گہرائی تک، اس کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے لیے ہوش میں آؤ، یہ ظلم کرنا بند کرو، یہ ظلم زیادہ دیر چلے گا نہیں، ظلم کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلتی۔ پانی سر سے اونچا ہو گیا، لوگوں کے گھر ڈوب گئے، لوگ ڈوب گئے، ملک ڈوب گیا، فصلیں ڈوب گئی ہیں، جانور ڈوب گئے، سب کچھ ڈوب گیا، اس کے ساتھ امیدیں، خواب، تمنائیں ڈوب گئی ہیں۔ خواتین بیمار ہیں، حاملہ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بچے ڈوب رہے ہیں، بچوں کی گاروں میں لتھڑی ہوئی لاشیں مل رہی ہیں، گاروں میں پھنسے ہوئے، ہاتھ نکلے ہوئے، لوگ کھود کے لاشیں نکال رہے ہیں، کفن کے ٹرک لے کے کام کرنے والی تنظیمیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ضمیروں کو زندہ کر دیں، آخرت کا خوف ہم میں آ جائے۔ یاد رکھنا، جب تک اللہ کا خوف، رسول اللہ کی محبت، آخرت کا خوف نہیں ہوگا، یہ کرپشن اسی طرح معاشرے میں بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ جو مولوی ہر موقع پہ کہتے ہیں نا توبہ کرو، استغفار کرو، یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے آتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، ضمیر زندہ ہوتے ہیں، اور انسانیت آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو انسانیت کو زندہ رکھ سکتا ہے، ورنہ انسانیت مر جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔